فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه بالدرجات من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی جو کوششیں ہیں، عبادات ہیں، اعمال خیر ہیں، خداوند متعال بحق آل بیت علیہم السلام سب کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ یہ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ اور اس کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور ماہ مبارک کے اوقات میں، لمحات میں جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان کا ثواب عام ایام میں دیے جانے والے اعمال سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ امام رضا صلوات اللہ علیہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ سے یہ نسبتاً طولانی حدیث روایت فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، حق تعالیٰ اس میں نیکیوں کو مضاعف کرتا ہے، یعنی ایک نیکی کی جو جزا دیتا ہے وہ کئی نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور اس میں برائیوں کو محو فرماتا ہے۔ وَيَرْفَعُ فِيهِ بِالدَّرَجَاتِ، اور اس مہینے میں وہ کام کرنے والے اور عمل انجام دینے والے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن تَصَدَّقَ فِي هَذَا الشَّهْرِ بِصَدَقَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو شخص بھی اس مہینے میں اس کی راہ میں کوئی چیز صدقہ دیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ کی یہاں پر وضاحت کرتا چلوں، پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، چونکہ ہم بچپن سے یہ کلمہ سنتے رہتے ہیں اور اس کے متعلق ہمارا کافی منفی خیال پایا جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کوئی صدقہ خور ہوں، تو صدقات کھاتا ہے۔ یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے۔ شرعی جو اس کا استعمال ہے، زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ فطرہ، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ یہ دو غیر سید کے سید پر حرام ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ آپ نے کہیں پانی کا انتظام کر دیا، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ یعنی ہر وہ کام
جس کام کرنے والے شخص کی نیت اللہ کی خوشنودی اور رضایت کو حاصل کرنا ہو وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ حتیٰ بعض احادیث کے مطابق انسان کی نیک اولاد اس کا صدقہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ایک اتنا منفی سمجھ لیا جائے اور انسان اس سے نفرت کرنے لگے۔ تو جو بھی اب دیکھیں اس میں حضرت نے کوئی مقدار بیان نہیں فرمائی ہے، یہ بھی شاید میں 2 یا 3 دفعہ خطبات میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایک ذہنوں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے نیکی پہ خرچ اس وقت کرنا ہے جب ایک معقول رقم ہو، یہ بھی در حقیقت ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اب ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا آسان کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیسے کام کی نیت کر رہا ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو بھائی کروڑ ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ ہر مہینے 5، 10، 20 ہزار جتنے آپ خرچ کر سکتے ہیں کریں، لکھتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی سالوں میں آپ کا کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ تو ہمت کریں، کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم کام زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کام پہ جتنے پیسے خرچ ہونے ہیں پہلے دن ہماری جیب میں ہوں تو ہم شروع کریں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مکان بناتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، کچھ قرض اٹھاتے ہیں، کچھ کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب آتے ہیں تو پھر لگاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں جا کے مکان مکمل ہوتا ہے۔ تو یہی روش نیکی کی راہ میں خرچ کرنے پہ اپنائیں۔ یہ جو ہمیں شرم مار دیتی ہے کہ یہ تو پیسے بڑے تھوڑے ہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو لوگ تو پھر کروڑ روپیہ خرچ کرنے بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے کہ کہیں سے اسے حرام کی کمائی آئی ہے، اتنا یہاں خرچ کر دیا ہے، تو پھر وہ بھی خرچ نہ کریں۔ میں جو کام کرتا ہوں، آپ جو کام کرتے ہیں آخرت کے لیے، اس میں لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بہتر سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور عمل کی قیمت بھی وہی بہتر لگا سکتا ہے۔ اس سے بہتر عمل کی کوئی قیمت نہ ادا کر سکتا ہے نہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ رقم کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ کروڑ روپے کا صدقہ دیں گے تب اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ جو بھی اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے اللہ غفر اللہ لہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر جس بندے کی آمدنی 5,000 ہے وہ 5 لاکھ خرچ کیسے کرے گا؟ وہ جو اسے رزق دے رہا ہے وہ تو جانتا ہے کس کی آمدن 5,000 ہے، اب اس سے کہے کہ 5 لاکھ خرچ کر دے، وہ ایسا حکم فرماتا ہی نہیں ہے۔ لہذا تھوڑا خرچ کرنے سے کبھی گھبرائیں نہیں۔ یہ چھوٹا یا بڑا ہونا، حدیث ہے کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ تھوڑا یا کم نہیں ہوتا، ہو گیا اس کی بارگاہ میں قبول۔ ایک بندے کی 70-80 سال کی نمازیں ہوں اور قیامت والے دن العیاذ باللہ سب نمازیں ٹھکرا دی جائیں، صرف 2 رکعت اس کی نماز قبول ہو جائے، تو کون سا عمل قیمتی ہوا؟ وہ 2 رکعت قیمتی ہو گیا۔ لہذا کسی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھیں، اس کی مرضی ہے کہ کس عمل کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا، اور بڑا یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے، اساتذہ سے سنا ہوا ہے۔
اور بڑا اہمیت والا واقعہ ہے کہ وہ کرنے والے کی نیت کو دیکھ کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ استاد محترم نے دوران درس فرمایا تھا کہ یہ آپ کبھی بھی کسی عمل کو کم نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے بے نیاز خالق مالک آپ کے کس عمل کو اہمیت دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ایک شخص جو تھا وہ سقائی کرتا تھا، کیونکہ وہاں انتظامات نہیں ہیں پانی کے حرم کے اندر، تو وہ مشکیزہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو لوگوں کو پانی پلاتا تھا۔ تو ظاہر ہے جب جاتا تھا بابوزو گیا، پہلے زیارت پڑھی اور پھر اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ حسن اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مجنب ہو گیا، صبح نماز کے بعد سویا، مجنب ہو گیا، اور وہ روٹین کے مطابق اسے یاد ہی نہیں رہا۔ اٹھا، اپنا مشکیزہ اٹھایا، دوڑتا دوڑتا دیر ہو گئی، مشکیزہ بھرا اور حرم کی جو باہر چار دیواری ہوتی ہے اس کے گیٹ سے اندر چلا گیا۔ جب وسط سین میں پہنچا تو اسے یاد آیا میں تو مجنب تھا، میں نے تو غسل نہیں کیا ہے۔ تو بڑی اس کے دل کو چوٹ لگی کہ میں تو اس حالت میں آ گیا ہوں۔ وہاں ہی کھڑے ہو کے ایک سلام عرض کی اور معذرت کی کہ مولا مجھے یاد نہیں تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، میں بھول گیا ہوں، لیکن اب اس حالت میں ہی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور وہیں سے دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ وہاں حرم میں بیٹھ کے کوئی دعا پڑھ رہا تھا تو کوئی ایرانی تاجر گیا، اس نے اسے پوچھا، اس نے وہ خاص لباس پہنا ہوا تھا سقائی والا، تو تاجر نے اسے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ یہاں یہ کام کرتے ہیں، ہر روز مولا کی زیارت پڑھتے ہیں؟ جی ہر روز پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا میں آپ کو یہ ایک رقم نکالی، اس نے، بہت پہلے کی بات ہے، وہ آج کے زمانے تو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ اس نے کہا جی یہ پیسے آپ کی زندگی میں جو زیارت یا جو سلام آپ سمجھتے ہیں نا کہ سب سے کم تر ہے وہ مجھے بھیج دو۔ پیسے اس نے پکڑے، اس نے اپنی ساری زندگی کی زیارتیں جو تھیں اسے ذہن میں دوڑایا، اس کے ذہن میں آیا اوہو اس دن تو تھا میں بغیر وضو کے اندر آ گیا جنابت کی حالت میں اور مولا کو سلام کیا۔ اس نے نیت کی کہ وہ زیارت جو میں نے پڑھی تھی نا ایک سلام وہ اس کی ہوگی، پیسے اس نے پکڑ لیے۔ تاجر چلا گیا وہ بھی۔ دوسرے دن جب تاجر وہاں گیا باقاعدہ جھگڑا ہو گیا، وہ صاحب آئے، پیسے اس نے پکڑے اور کہتا جی میں نے نہیں سودا کرنا، یہ اپنے پیسے لو اور میری زیارت واپس کرو۔ اس نے کہا بھائی وہ کل کی بات ہے، آج کی بات ہی نہیں ہے، تو نے دی، میں نے خرید لی، پیسے تو نے لے لیے۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، روئے جا رہا ہے، کہتا ہے نہیں جی یہ سودا مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنے پیسے پکڑے وہ میرے واپس کریں۔ اب وہ صاحب کہیں نہیں جی انہیں بیچ دیا ہے، جو وہاں تھے انہوں نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کل میں اس کے پاس آیا ہوں، یہ پیسے سے دیے ہیں، تو کہا کہ جو اپنی زندگی میں سمجھتے ہو کہ کم تر سلام ہے، اس پہ آداب نہیں ہے، ثواب کم ہوگا، وہ مجھے بیچ دے۔ اس نے پیسے دیے اور یہاں بیچ دیا تھا۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ رو رہا تھا، وہ کہتا تھا نہیں مجھے وہ واپس چاہیے، مجھے وہ واپس چاہیے، یہ اپنے پیسے پکڑو، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، یہ جو رات گزری ہے نا اس میں جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو بندے نے پوچھا بھائی بیچ دیا، اتنے آپ کے پاس آپ نے زیارتیں پڑھی ہوئی ہیں، ساری عمر سے یہاں یہ کام کر رہے ہو، اپنی زندگی گزر گئی ہے، چلو ایک بیچ دیا ہے تو اس کے پاس رہنے دو۔
اس نے کہا نہیں نہیں، رات کو جب میں نے دیکھا ہے تو میری زندگی بھر کی زیارتوں اور سلاموں میں سے صرف وہ ہی سلام قبول شدہ تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بڑی خوشبو لگا کے، کپڑے دھو کے، صاف ستھرے ہو کے اور اچھا لباس پہن کے اس کی عبادت کر رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ آج تو بڑی غضب کی عبادت ہو رہی ہے، توجہ بھی پوری، لیکن بے نیاز ہے، جس نے قیمت لگانی ہے، جس نے عمل لینا ہے، وہ اس کو قبول ہی نہ کر رہا ہو۔ لہذا کسی نیکی کو کمتر نہ سمجھیں۔ اگر 1 روپیہ بھی آپ نیکی پہ خرچ کر رہے ہیں، لے تو نہیں رہے نا 1 روپیہ، دے ہی رہے ہیں نا، 1 روپیہ دے رہے ہیں نا، لے تو نہیں رہے۔ ہاں سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس رقم اتنے قابل نہیں ہے، تو ایک جگہ اپنے پاس اکٹھی کرتے جائیں، جب معقول رقم ہو تو کسی اچھے کام پہ خرچ کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس مسجد میں، اس مسجد میں، اس امام بارگاہ میں وہ کرے یہ کرے، میں کوئی جہد نہیں دے رہا، لیکن کوشش کریں کہ ہر روز اس کام کو اہمیت دیں، ہر روز اس کام کو اہمیت دیں، تاکہ جب ایک لمبا عرصہ گزر جائے تو آپ کے اکاؤنٹ میں، آخرت والے اکاؤنٹ میں بھی ایک معقول رقم جمع ہو چکی ہو۔ اس پہ اگر بیٹھے رہیں کہ جناب کروڑ ہوگا، لاکھ ہوگا تو یہ کریں گے، تو پھر نہ لاکھ ہونا ہے نہ ہم نے کرنا ہے۔ تو حضرت نے کوئی قید نہیں لگائی، بے صدقۃ، صدقہ دے، بس اتنا ہو کہ اسے صدقہ کہا جا سکے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ فِيهِ إِلَىٰ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ یہ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے اور مالک جو تھے ان کے ہوتے تھے، وہ ان پہ بڑا تشدد کرتے تھے، سختی کرتے تھے۔ تو حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس مہینے میں جو شخص بھی اپنے غلام کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَنْ كَظَمَ فِيهِ غَيْظَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اور جو اس مہینے میں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے، غصہ پی جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ مشاہدے ہیں، یہ کوئی ہر بندہ جانتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کو جب بھوک پیاس، اب تو ماشاءاللہ ماہ مبارک کافی ٹھنڈا ہے تو گرمیوں کے زیادہ اس سے سخت ہوتے ہیں، تو بندہ جب بھوک پیاس سے تنگ ہوتا ہے تو اسے غصہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے، وہ پھر ہر بات پہ جو ہے نا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر بات پہ جو ہے وہ شدت والا رد عمل دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی روزہ آپ نے گھر والوں کے لیے یا معاشرے پہ احسان کرتے ہوئے نہیں رکھا ہے، اس بے نیاز کا آپ حکم مان رہے ہیں، اس کا آپ کا کسی پہ احسان نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ اس کا حکم مانا ہے، اسی طرح اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کا فریضہ ہے۔ لہذا اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے رشتہ داروں کو نہیں صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے کو۔ میں معاشرے میں ہوتا ہوں، اسی معاشرے میں ہوں، اب تو لاہور آئے ہوئے مجھے تقریباً جو ہے وہ 29 سال کے قریب ہوں گے، اور سب سے زیادہ شکایات مولویوں کے پاس ہی آتے ہیں گھروں کی۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہو جائے وہ بھی مولوی کے پاس شکایت لے آئے گا، شوہر صاحب کچھ کر دے تو مولوی کے لیے نمبر جو ہے خاتون کہیں سے لے لے گی، اس کا کان کھائے گی۔ بھائی میں تو اس بندے کو پہچانتے نہیں جی، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، آپ عمومی طور پہ یہ بات کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں معاشرے کا پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ایک بندے نے فراڈ کیا، توبہ کرنا چاہتا، کس کے پاس جائے گا؟ مولوی سے جا کے مسئلہ پوچھے گا نا کہ میں نے یہ غلطی کی تھی۔ اس لیے ہم معاشرے کی جو کچھ چل رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح ہمیں بھی اطلاع
پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لہذا خدا را روزہ رکھ کے اسے کسی پہ احسان نہ سمجھے، اپنے روزے کو بچائے۔ صلہ رحمی، لو جی چودھری صاحب بنے ہوئے ہیں، ہاں ہر بندے کو اس کو جناب بندہ حاضر ہے، بندے کو کوئی حکم کرے، اور گھر جو ہے اپنے رشتہ دار جو ہے ان کے گھر کھانا نہیں ہے۔ یہ کیا نیکیاں ہیں؟ آپ کا اور میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہتا ہے تو وہ صدقہ شمار ہی نہیں ہوتا اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق پایا جا رہا ہو اور وہ کہیں باہر دے دے۔ اپنی خوشی کے لیے تو بہت سے کام کرتے ہو نا، تو خدا را جب نیکی کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ میرا بڑا جی چاہ رہا تھا جی فلاں ہوٹل کے سامنے سے ہر روز گزرتا ہوں، اس کا کھانا نہیں کھایا ہے، مہینہ مہینہ پیسے جوڑ کے وہاں سے کھانا کھا رہا ہے، اس چیز میں بڑا جی چاہتا ہے جی وہ جا کے کھانی ہے۔ تو جب نیکی کر رہے ہو، جس نے میری اور آپ کی نیکی کی قیمت لگانی ہے، جس نے اس مال کو خریدنا ہے، اس کی پسند کا تو لحاظ کر لو۔ لہذا اگر دوستوں میں، رشتہ داروں میں مستحق ہیں، مسجد کو چندہ دیں یا نہ دیں، عزاداری کو چندہ دے نہ دے، وہاں ضرور خرچ کریں۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، اس لیے کہ جب رشتہ دار کوئی محتاج ہوتا ہے، باہر جو خرچ کریں گے بہت سے موارد ایسے ہوں گے جس میں کچھ نہیں ملے گا بلکہ جرم بھی شمار ہوگا۔ اور ماہ مبارک میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ جو ہماری پنجابی ناک ہے چودراہٹ والی، اس نے بہت ذلیل کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کے لیے دیمک ہے، دیمک، آگ سے زیادہ مضر ہے یہ کام۔ اولاً تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اب بندے کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی نیکی کر سکے، کہیں خرچ کر سکے، اور اگر کر بیٹھے تو پھر تسبیح شروع، وہ جی میں نے فلاں کے لیے یہ کر دیا، وہ بڑا بنا ہوا ہے جی میں نے یہ کر دیا۔ خدا را اپنی نیکی کو بچائیں، اس دنیا میں نیکی کا معاوضہ نہ لیں، اس جہان کے لیے چھوڑے جہاں ان نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے ائمہ کی یہ سیرت کہ وہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں کھانے پہنچائیں، اور یہاں کوئی 1000 روپے پھر بعد میں کہتے ہیں جی مجھ پہ تنقید کر دی۔ میں کسی شخص پہ نہیں کر رہا، میں سوچ پہ تنقید کر رہا ہوں۔ 500 روپے کے لیے اعلان ہونا چاہیے، وہاں لکھا جانا چاہیے۔ کیا کر رہے ہو یار؟ اپنی نیکی کو کیوں خراب کر رہے ہو جس کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ اچھا، جو ہمارے گناہوں کے تصور کو ناپ تول سکتا ہے وہ ہماری کی ہوئی نیکی کا علم نہیں رکھتا؟ کیوں ایسے وساوس میں پڑ کے اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہے ہو؟ انسان دولت کماتا ہے زندگی خرچ کر کے، اور زندگی انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو اسے جب خرچ کر رہے ہیں اسے اس طرح بیکار خرچ نہ کریں۔ ایک صاحب آئے تھے تو وہ کاپی جس پہ یہ مسجد کے لیے کوئی دے تو لکھتا ہوں تو دستخط لیتا ہوں اس رقم کے سامنے جو اس نے دی ہوتی ہے، تو وہ صاحب دستخط کرنے لگے تو اسی صفحے پہ ایک 50 روپے لکھے ہوئے تھے، جبکہ وہ ایک اچھی بھلی رقم وہاں لکھ چکا تھا۔ یقین فرمایا اس نے دستخط کرنے سے پہلے اس کاپی کو اٹھایا اور 50 روپے کو باقاعدہ بوسہ دیا، اور اس نے کہا یہ ہے مسجد کی مدد جو اس شخص نے کی ہے۔ جس کے پاس 1 کھرب 2 کھرب ہے، 2-4 کروڑ خرچ کرتا ہے، بہت بات ہے، اچھی بات ہے،
لیکن جس کی آمدنی ہی 5-7 ہزار روپے ہے وہ 50 روپے خرچ کر رہا ہے تو وہ لاکھوں کے برابر ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بنائیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ بہانہ نہ بنائیں کہ گنجائش نہیں ہے. گنجائش آپ نے خود پیدا کرنی ہے، جس طرح دیگر کاموں کے لیے ہم گنجائش پیدا کرتے ہیں. جو شخص جو ہے مالی طور پہ کمزور ہوتا بچوں کی شادی نہیں کرتا، ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتا، دوستوں کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا. جس طرح وہ ہم کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے آخرت کا زاد راہ بھی انہی مجبوریوں سے نکالنا ہے. لہذا تھوڑا خرچ کرنے سے، یہ نہیں کہہ رہا اس مسجد پہ خرچ کریں، نہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادت بنائیں، اپنے پروگرام میں شامل رکھیں کہ حالات جیسے بھی ہوں میں نے کچھ نہ کچھ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بارگاہ رب العزت میں.